پہلے مولا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تھا, کہا کہ میں آپ ہی کی ظاہری خلافت کا زمانہ تھا, میں آپ ہی کی حکومت میں رہتا ہوں, میں آپ سے کچھ سوال پوچھنے آیا ہوں. اچھا دماغ میں اس کے یہ تھا, علی ہمیشہ کہتے ہیں سلونی قبل ان تفریج, جیسے پوچھو گا فوراً جواب دے دیں گے. وہ علی کے سامنے جب کسی نے مردہ لٹایا تو جانتے نا کیا شروع ہوا تھا؟ جو بھی کرنا مذاق نہ کرنا علی ابن ابی طالب سے. بات پہنچ رہی ہے. اس نے کہا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے محلے کا رہنے والا ہوں. مولانا کا غلط, تو میرے محلے کا رہنے والا نہیں ہے, تو معاویہ کی حکومت کا رہنے والا ہے. کہا اچھا کچھ سوالات ہیں میرے. کہا نہیں تیرے سوالات بھی نہیں ہیں. تیرے سوال نہیں ہیں. ہاں جی. کہا وہ اچھا وہ معاویہ نے کہا نہیں اس کے بھی سوال نہیں ہیں. ارے علی پھر کیا؟ کہا وہ بادشاہ روم نے خط لکھا ہے معاویہ کو. سبت اکبر کا جشن ہے, ذرا چہروں میں مسکراہٹ آ جائے. کہا یہ بادشاہ روم نے خط لکھا ہے معاویہ کو اور اسے جواب آتے نہیں. اس نے تجھے میری رعایا بنا کر بھیجا ہے, کہ علی سے پوچھ کے آؤ. کہتے ہیں علی آپ تو سب جانتے ہیں. میرے مولا نے کہا لیکن میں جواب نہیں دوں گا, میرے فرزند حسن ابن علی سے پوچھ. کیا بات ہے, حسن سے پوچھ لو. پہنچا مولا حسن علیہ السلام کے پاس, کہا مولا وہ کچھ سوال لے کر آیا ہوں. مولا نے کہا تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے. ہے میرے ساتھ یا نہیں آپ؟ وہ نور جو محمد اور علی سے چلا تھا وہ حسن اور حسین تک پہنچا تھا. مشرقین اور مغربین سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا تیرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ تیرا دوسرا سوال یہ کہ زمین و آسمان میں کتنا فاصلہ ہے؟ تیرا تیسرا سوال یہ کہ مشرق و مغرب میں کتنا فاصلہ ہے؟ جی فرمایا حق و باطل میں جو فاصلہ ہے, حدیث یہاں تک آپ کی پھر سنی بھی آگے شاید, تو اس لیے میں جلدی جلدی بیان کر دوں. حق اور باطل میں فاصلہ ہے 4 انگلیوں کا. جو کان سے سن رہے ہو بہت مرتبہ باطل ہے, جو آنکھ سے دیکھ رہے ہو وہ حق ہے. سنی سنائی باتوں کو واٹس ایپ پہ فارورڈ نہ کیا جائے. ایک صلوات کا حق تو بنتا ہے یہاں پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا اگر آج ہی میں نے طولانی گفتگو کر دی نا تو کل آدھے سے زیادہ مجمع غائب ہو جائے گا, اس لیے کیونکہ مولانا صاحب پہلی دن آئے اور انہوں نے اتنی لمبی گفتگو کی, تو میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو اپنے وقت میں محدود رہے. مولانا نے کہا کہ 4 انگلیوں کا فرق ہے, کان سے سنو باطل, آنکھ سے دیکھو حق. بہت گنجائش ہے کہ بات ہو سکے, آگے بڑھتا ہوں. فرمایا زمین سے آسمان میں کتنا فاصلہ ہے؟ ایک مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے. میرے مولا نے جواب دیا. یار یہ جواب حسن ابن علی دے سکتے ہیں. میرے خیال میں 5 سالوں میں پہلی مرتبہ مولا حسن علیہ السلام کا جشن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ بات پہنچا دوں آپ تک. زمین سے آسمان تک ایک مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے. وہ سمجھ آتا کہ کلومیٹر بتائیں گے, کچھ میل بتائیں گے, اتنے 1000 کلومیٹر, اتنے لاکھ کلومیٹر کا نا. صحیح, مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے. اچھا مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ پھر کتنے کلومیٹر ہے؟ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ کا ایک سورج کے دن کی مسافت کا فاصلہ ہے. یہ میں نے محاورتن کا, زمین حرکت کر رہی ہوتی, تو ایک جو زمین کی حرکت ہے وہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے, مغرب پہ غروب ہو جاتا ہے, یہ فاصلہ ہے. کہا اچھا اے مولا حسن ذرا وہ تو 10 چیزیں بتلا دیجئے جو ایک دوسرے پہ زیادہ سخت ہیں.
مولا نے کہا کہ اللہ نے پتھر خلق کیا جو سخت ہے، اس سے اوپر لوہا خلق کیا جو پتھر کو توڑ دیتا ہے، اس سے اوپر آنکھ کو خلق کیا جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اس سے اوپر پانی کو خلق کیا ہے کہ جو آنکھ کو بجھا دیتا ہے، پانی سے اوپر بادل کو خلق کیا ہے کہ جو پانی کو اٹھا لیتا ہے، بادل سے اوپر ہوا کو خلق کیا ہے کہ جو بادل کو ہلا دیتی ہے، ہوا سے اوپر ہوا کے فرشتے کو خلق کیا ہے کہ جو بادل کو بھی چلا دیتا ہے اور ہوا کو چلا دیتا ہے، اس سے اوپر ملک الموت کو خلق کیا ہے کہ جو ملک الموت ہوا کے فرشتے کو موت دے دے گا، اس سے اوپر موت کو خلق کیا ہے ایک دن ملک الموت پر بھی آ جائے گی، اور آخر میں اللہ نے مشیت امر ربی، امر کا لفظ ہے، سب سے اوپر کا اللہ کا امر ہے۔ مجھے نہیں پتا اولو الامر کس کا لقب ہے، صاحب امر۔ شب قدر میں جس میں ملائکہ نازل ہو، جی صاحب الامر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا کہتا ہے کن تو ہو جاتی ہے، یہ امر سب سے اوپر ہے۔ جی یہ ترتیب امام حسن علیہ السلام نے بیان کی۔